السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فضل رسول۔ میں آپ کو اپنے چینل آسان اسلام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے خطبہ محمد۔ آئیے ان سے حضرت ادریس کی زندگی کے بارے میں واقعہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے خطبہ محمد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کیسے نبی بنایا؟ آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ قوم بت پرستی کرتی تھی، بدکاریاں کرتی تھی اور قتل و غارت اور لوٹ مار بھی کرتی تھی۔ حضرت ادریس کے زمانے میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے جو کچھ لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوتے تھے، وہ جب وفات پاتے تھے تو ان کے جو لوگ تھے وہ ان کو بہت یاد کر کے روتے تھے۔ تو شیطان نے ان کو بہکایا اور ان سے کہا کہ تم ان کی یاد میں اتنا روتے ہو، تم مٹی کے ان کے بت بنا لو تاکہ ان کی شکلیں تمہارے سامنے رہیں اور تم ان کی عبادت کیا کرو۔ تو اس طرح انہوں نے نیک لوگوں کی شکلیں بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا کیا ایجاد کیا؟ آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی کپڑا ایجاد کیا۔ لوگ پہلے درختوں کے پتے اتار کے وہ پہنتے تھے اور جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو کپڑا پہننا سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم ایجاد کیا جس سے لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تیسری چیز جو حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی تھی وہ تھی ہتھیار۔ وہ جنگوں میں اور دشمن سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کیا خواہش کی؟ آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کی روح قبض کر لے۔ تو جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے فرشتے سے خواہش ظاہر کی کہ میں پوری کائنات کی سیر کرنا چاہتا ہوں، ساتوں آسمان دیکھنا چاہتا ہوں، دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں اور جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجازت لینے گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں وہ کرو۔ فرشتہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ساتوں آسمان کی سیر کر لی تھی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ کہا کہ میں دوزخ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوزخ کی سیر کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں وہ کرو۔ تو جب حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے نے دوزخ دکھا دی تو فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ میں لے گیا اور ان کو وہاں کے عذاب دکھائے جو کافروں کو دیے جائیں گے اور وہاں پہ کیا کیا سخت عذاب لوگوں کو دیے جائیں گے وہ سب کچھ دکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوری دوزخ کی سیر کر لی تو انہوں نے فرشتے سے اپنی دوبارہ خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجازت لینے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں وہی کرو۔ تو فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے گیا۔ تو جب فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے گیا تو وہاں کی ان کو ساری نعمتیں دکھائیں، محل دکھائے، باغات دکھائے اور نہریں دکھائیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ساتوں آسمان کی سیر بھی کی، دوزخ بھی دیکھی اور جنت بھی دیکھی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا خواہش کی؟ آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اب میں نے آپ کی ساری خواہشیں پوری کر دی ہیں تو اب آپ میرے ساتھ چلے، دنیا میں میں نے آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کو میں ایک دفعہ جنت میں ڈال دوں وہ واپس نہیں نکلتا۔ تو فرشتے نے یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کو جا کے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں جس کو ایک دفعہ جنت میں بھیج دوں اس کو دوبارہ نہیں نکالتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دو۔ جی ناظرین، یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوری کائنات کی سیر کی اور وہ ابھی تک جنت میں زندہ ہے۔ اگلے پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔